جی گنہگار صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے سوال نام بڑا خوبصورت رکھا ہوا ہے، گنہگار. جی بولیں آپ. السلام علیکم. میرا سوال وعلیکم تقریباً السلام. سیم ماشاءاللہ. تھا. پچھلے بھائی نے اس کو بول دیا. استقامت نہیں اچھا رہتی، ماشاءاللہ. اور اللہ اکبر. استقامت نہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی اذکار اور نماز اور کیفیات اتنی اعلیٰ کہ اس سے آگے کوئی لمٹ نہیں ہے. جی اور پھر ایک ٹائم ماشاءاللہ. ایسا آتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بالکل. انونیمس رکھا ہوا ہے، میں بولنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہم جی جی میڈیا کے اندر سراؤنڈیڈ ہے یار، ہر ٹائم کام جی جی کرنا، جی جی جس میں آپ کا جی جی انٹرنیٹ آتا ہے، میڈیا آتا ہے، تو بڑا ایزیلی جی جو جی ہے نا ادر جینڈر کی طرف بندہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے ویژولی بھی. پھر جی مطلب جی ڈائریکٹ اگر بات کروں، اگر کسی کو مائنڈ نہ لو، مطلب میں اپنی بات کروں تو پورنوگرافی کے حساب سے جی بندہ جی بڑا جلدی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو کہ ہوں، وہ فیل بھی کر رہا ہوتا ہے ہوں، کہ یہ بہت ایکسٹریم چلا گیا، لیکن پھر بھی وہ جی کام جی خراب ہو جاتا ہے. اور یہ میرے ساتھ جی جی ہوتا ہے، مطلب کہ میرے ساتھ کبھی 6 مہینے اچھے گزر جاتے ہیں، آئی فیل کبھی بہت اچھا ہو گیا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا. لیکن ایک لمحہ آتا ہے اور میں سارا ٹوٹ چکا ہوں، دوبارہ چیزوں کے اندر گر گیا ہوں، اور دوبارہ مطلب کچھ لمحے کے لیے وہ بعد میں کہتا بھی ہوں چلو ٹھیک ہے واپس آ گیا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایک دفعہ نئی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بعد میں اس کے نکل ہوں، جائیں، تو وہ نئے ہوں، جیسے نہیں رہتی. تو وہی سین ہے، ہوں، مطلب کوئی ہوں. پرماننٹ سولوشن نہیں مل رہا. جی جی ماشاء اللہ. جی دیکھیں میں آپ کو نا ایک چیز عرض کر دیتا ہوں. ایک سب سے میجر جو نفس اور شیطان کا جو سب سے بڑا ایک آپ اس کو وار سمجھ لو، وہ یہی وار ہے جس کی آپ نے ابھی ایک اس میں نا آپ نے خود اس کو بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک نئی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ کار ویسی نہیں رہتی جیسے کہ وہ پہلے ہی ہوتی ہے. دیکھیں یہ ایک مٹیریلسٹک بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم قرآن کریم کی طرف جائیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا خوبصورت انداز میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے تمام لوگوں، اے میری تمام مخلوق، یار اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ دیکھو میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. دیکھو تم نے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں تمہارا وہ رب ہوں جو تمہارے تمام گناہ بخشنے پہ قادر ہوں. بھائی اللہ نے اس چیز کا ذمہ لیا کہ میں تمہارے اور گناہ یہ ہے کہ صرف گناہ بخشے گا مالک، ان گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بھی تبدیل کرنے میں قادر ہے. دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انسان اگر بارہا ایک غلطی کر رہا ہے تو بھائی ایک شخص تھے، ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میں مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا آپ توبہ کرو. آپ نے فرمایا حضور میں توبہ کرتا ہوں پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا آپ پھر توبہ کرو. حضور پھر گناہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا پھر توبہ کرو. انہوں نے کہا حضور پھر بھی ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا تو 70 دفعہ بھی تجھ سے اگر ایک دن میں گناہ ہو جاتا ہے تو 70 دفعہ توبہ کر، تو شیطان کو رسوا کر دے، وہ پوری کوشش کرے گا تو اس کو رسوا کر تو توبہ کر لے. یار ایک دن میں حضور نے جب یہ بات کی تو آپ تو اگر اتنے عرصے کے بعد اگر کچھ نہیں ہو گیا، اولن تو نہیں ہونا چاہیے انسان اتنی پکی شعوری طور پر توبہ کرے اس چیز میں سے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، انسان نہ جب شعوری طور پر اللہ کے ساتھ ایک تعلق بناتا ہے نا، پھر وہ قلبی طور پر بھی جب صفائی کے پروسیس میں آتا ہے، اب اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ہیں. دیکھیں اب ہو سکتا ہے آپ شادی شدہ نہ ہو سکتا ہے آپ نے شادی نہ کی ہو، اب آپ کی لائف میں یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں کہیں کوئی ایسا لوپ ہول رکھا ہوا ہے، کوئی ایسا پوائنٹ رکھا ہوا ہے جہاں سے نفس اور شیطان آپ کو آ کر دیتے. اب اگر آپ ایک میچور اس لیول پر ہیں، آپ اس چیز میں اگر آپ ایک شادی شدہ لائف گزار رہے ہوتے اور آپ اپنے اس چیز کو جو کہ حلال طریقے سے جو معاملہ ہو جانا چاہیے تھا اگر وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا تو وہ آپ شیطان کے لیے آپ شکار ہیں. اسی لیے حضور کا فرمان ہے کہ شادی کے بعد آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے.
ابھی تک آپ ایمان مکمل کنڈیشن میں گئے. تو کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ جو جنہوں نے ابھی کوشچن کیا. اس میں پیارے بھائی یہ کہ جب میری شادی نہیں تھی نا تو تب تو یہ کچھ زیادہ ہی تھا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جو ہے نا میں نے کہا شادی ہو جائے جان چھوٹ جائے. تو وہ پھر لٹرلی 2-4 سال 2 سال کتنا عرصہ جان چھوٹ گئی. لیکن یہ ہے کہ اس طرح بھی مطلب کہ وہ کیا کہہ لو کہ جو شادی سے پہلے والی اٹریکٹ جو ایک بندہ پیک پہ چلا جاتا نا کہ چیزیں وغیرہ انجوائے کرنے لگ جائے. شادی سے پہلے بھی obviously وہ ریگریٹ ہوتا تھا لیکن ابھی اگر شادی کے بعد بھی ہوا تو شادی کے بعد 2-4 دفعہ کیا ہوا ریسنٹلی ہوا ہے اس کی وجہ سے کافی پروبلم. جی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے گا. آپ نا شعوری طور پر اپنے آپ کو سمجھائیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, پوری دوبارہ اس سے آئیں. اور میں آپ کو یہ چیز بتا دوں, یہ چیز سمجھ لیں کہ ایک شخص جو ریگریٹ کے ساتھ ایک اپنے اندر سے مایوسی تو میں نہیں کہوں گا, ایک سمجھ لیں کہ اس کو بہت زیادہ اپنی ذات کے اوپر ایک ایسا معاملہ ہے, وہ بہت زیادہ اللہ سے شرمندگی کے ساتھ وہ اگر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور اس کیفیت کے ساتھ وہ اگر رو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی عرض کرتا ہے تو بہت بڑا معاملہ, اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرتی ہے. لیکن میں نے اسی لیے نا پہلے یہ چیز عرض کی تھی, ہم کو اسپیشل کلاس نہیں ہے, ہم کو گناہوں سے مبرہ کلاس نہیں ہے, ہم کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم دعا کر سکتے ہیں جیسے حضور نے دعائیں. آپ نا حضور کی دعاؤں کو آپ ایسا کیجئے, جو حضور کی اپنی دعائیں ہیں نا, جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما, آپ انہی دعاؤں میں سے دعائیں ڈھونڈیں جس میں شیطان کے وار سے بچنے کی دعا ہو اور جس میں مضبوطی قلب کی دعا اور ایمان کی مضبوطی کی دعا. ان دعاؤں کو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا, اگر کہیں مجھے مل گئی تو میں ضرور انشاءاللہ, آپ مجھ سے نا پرسنلی کانٹیکٹ کر لیجئے گا, میرے نمبر پہ اگر آپ کے پاس ہے تو مجھ سے آپ رابطہ کر لیجئے گا, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بھیج دوں گا. اور آپ کی اور ہماری یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے تک ہی محدود رہے گی, آپ میرے بھائی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے آسان کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ سے بھائی. اس میں ایک چیز ہے آپ کو وہ پتا کیا جی تو اللہ تعالیٰ کیا ہے نا, میں نے کہا نا جب ایک اچھی کیفیت آتی ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کئی بزرگوں سے جو ہے نا ملاقات بھی کروائی, وہ صحابی بھی ہیں کیونکہ ابھی مجھے جانتے نہیں, میں بتا رہا ہوں. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سینے سے لگایا اور اس کے بعد میں کافی مزید کیا کہتے ہیں, پہلے تو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے حساب سے تھا, ابھی زیادہ شرمندگی اس حساب سے کیا اگر وہ ایکچوئل میں ہوا, اگر وہ ایکچوئل میں انہوں نے سینے سے لگایا اور اس کے بعد میں نے یہ کام کیا تو پھر ان کو میں نے شرمندہ کیا اپنے اس کام سے, کیا انہوں نے مجھے سینے سے لگایا میں غلط کیا یا کیا, مطلب بڑے سوال پیدا ہوتے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو تو چلے حضور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے اندر ایک معاملہ آپ کے ساتھ فرمایا اور اس طرح سے آپ اس بات پہ شامل ہیں. اب یہ دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود موجود تھے تو اس وقت بھی اصحاب سے بڑی سیریس قسم کی غلطیاں ہوئی. ٹھیک ہے, وہ دور تو اور تھا نا, اس میں اس قدر سیریس قسم کے بلنڈر بھی ہو گئے, تو پھر آپ ان کے متعلق کیا سمجھیں گے یار. دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا پوچھا اصحاب نے, انہوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں یہ بتائیے کہ ہم سے بعد والی جو امت ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا اور ہمارا کیا معاملہ ہے, کیا ان کی ایمان کی اور ان معاملات کی کیفیت کیا ہوگی. تو حضور نے فرمایا, اے میرے اصحاب, اگر میں تمہیں 10 باتیں بتاتا ہوں نا, اگر تم میری 10 بتائی ہوئی باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی چھوڑ دیتے ہو نا, اللہ تم سے اس کا مواخذہ کرے گا. اللہ پوچھے گا کیوں تم نے چھوڑی, میرا نبی تمہارے درمیان تھا, تم نے یہ بات کیوں چھوڑی, وہ خود تمہیں سکھانے والا تھا, تمہارا ٹیچر تھا. لیکن تمہارے بعد آنے والے جو لوگ ہوں گے, جو میری بعد کی امت ہے, وہ اگر میری 10 باتوں میں سے کسی ایک بات پر عمل کریں گے تو اللہ انہیں اس کا ثواب دے گا. یار وہ 9 چھوڑ بھی دیں گے, ایک بات پہ عمل دیکھیں آپ نا ان چیزوں کے اندر اگر اس طرح سے کریں گے نا تو آپ کا نفس آپ کو لے دے جائے گا. آپ کو وہ یہی تو کام کر رہا ہے, آپ کو وہ آپ سے گناہ کرا کے آپ کو پھر ٹھڈا بھی تو مار رہا ہے نا آپ کے ضمیر کو. اب آپ کا ضمیر جاگا ہوا ہے, وہ جی تم نے کیا کر دیا. بھائی آپ کو اللہ نے فرمایا بھائی تو ہر طرح کا گناہ کر لے, تو ہر چیز کر لے,
لیکن तूने एक गुनाह नहीं करना, तूने मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। मालिक जब अल्लाह की जात, देखें सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा हो हजूर नबी वसल्लम, आपकी जात में जो झलक है वो अल्लाह ही की रहमत की है, अल्लाह की तशफ़ी की है। आप उनकी जात से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके छोटे से इन मामलात की वजह से वो कोई आपसे नाराज हो जाएंगे? वो तो मजीद आपके लिए दुआ करेंगे और आपके लिए मजीद शफकत और रहमत के मामलात होंगे। अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर फरमाएगा, इस पे इतनी ज्यादा टेंशन न लें। खैर आमीन आमीन। शुक्रिया, आपके अल्फाज ने काफी जो है ना एक उम्मीद की किरण पैदा की, अल्लाह आसानी करे। आमीन आमीन इंशाल्लाह खैर होगी, टेंशन ना लें, अल्लाह पाक। वसीम अब्बास आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वसीम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी अच्छा सर, मैं ना जी बोले वसीम। कुछ मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाह रहा था। तो ये है कि जी अब जी यहाँ जरूर। पर ना एक बंदे ने सवाल किया था आपसे, तो आपने इसका बड़ा अच्छा जवाब भी दिया है, लेकिन मेरे माइंड में कि इस टाइम एक जवाब आया, वो थोड़ा सा यहाँ पर देना चाह रहा हूँ कि एक बंदा जो है ना वो गुनाहों में गिर चुका हो और गुनाह से निकलने की कोशिश भी कर रहा हो और निकल भी ना रहा हो, तो तब मेरे ख्याल में बंदे को ना ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम वो तस्बीह करनी चाहिए। जी जी इस, जी जी इससे ना बंदा गुनाह नहीं होता है, इससे वो गुनाह जिससे आप बच नहीं सकते, तो वो आप बच जाएंगे इस तस्बीह से। मेरी ये सिर्फ ये एक सजेशन थी, बाकी तो आपने बेहतर एक्सप्लेन कर दिया है। जी जी बिल्कुल। देखें अल्लाह सुब्हाना ताला का हर नाम ही अपने साथ बहुत बड़े मामलात रखता है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो मैंने अर्ज भी किया था अभी खत्म ख्वाजगान के अंदर कि इसके अंदर बेपनाह बरक़ात हैं। इसके अंदर जो सबसे ये 99 बातनी अमराज का इलाज है, और सबसे छोटा जो इसके अंदर जो इसका मर्ज है वो हम है। तो हम से आगे कितने न जाने बीमारियों का ये हल है, क्योंकि इससे आपको पाकी मिलती है ज़हनी, शऊरी, वजदानी। तो ज़रूर इसकी तस्बीह करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी खूबसूरत दुआ है, अम्बिया अलैहिस्सलाम का वजीफा है। इसमें तो कोई ऐसी बात, आपने बहुत खूबसूरत बात की। मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा जो भी शख्स जो इस तरह के मामला से नहीं निकल पा रहा, जैसे वसीम साहब ने फरमाया, बिल्कुल उनको बिल्कुल उनको चाहिए कि वो ज़रूर तर ज़रूर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें, या ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी बहुत बड़ी तस्बीह है। इन तस्बीहात को ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर जगह दें। तो आप अगर इन तस्बीहात को अपने मामलात के साथ अटैच करेंगे और साथ में शऊरी वजदानी कोशिश करेंगे, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की, देखिए अल्लाह तो कहता है मैं तो हर उस शख्स की हालत बदलने को तैयार हूँ जो सिर्फ मेरे साथ कोई थोड़ी सी कमिटमेंट करके चले सही, भाई मैं बरकत उतारूंगा। ये देखिए आज आप जो भी ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे मामलात हैं, मेरी क्या औकात है कि मैं ये अल्लाह की बातें कर रहा हूँ, या ये वसीम साहब की क्या औकात है कि इन्होंने इतनी खूबसूरत बात कर दी। ये अल्लाह की तरफ से उतारे गए अल्फाज हैं, जहाँ पे हर एक शख्स से जो मुंह से जो बात निकलेगी वो अल्लाह ही की तरफ से होगी। तो जरूर आप लोग अमल करें। वसीम साहब, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको बरकतें दे, आपने खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत बात फरमाई, मालिक बहुत एहसान फरमाया आपने। शुक्रिया शुक्रिया।